تصور مرشد پر ایک مختصر تبصرہ۔ مرشد یا پیر کے چہرے کا تصور کیوں کرنا چاہیے؟ مرشد کا تصور کرنا کیسا ہے؟ مشائخ کرام اپنے مریدین کو اپنے چہرے کا تصور کرنے کو کیوں کہتے ہیں؟ ان تمام باتوں کو اہل سلسلہ و مریدین حضرات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ حضرت مولانا رومی نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی بزرگ کے پاس مرید ہونے کے لیے حاضر ہوا تو بزرگ نے فرمایا، باقی سب باتیں بعد میں، پہلے ہمارا تصور کرو پھر آنا۔ وہ شخص کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر ہوا، دروازے پہ دستک دی۔ آپ نے پوچھا کون؟ اس شخص نے اپنا نام بتایا، کہا میں۔ آپ نے فرمایا ابھی تصور ادھورا ہے، واپس جا۔ وہ شخص پھر پیر کے تصور میں لگ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کون؟ تو کہا پتہ نہیں میں ہوں یا آپ۔ آپ نے فرمایا جب تجھے پتہ ہی نہیں کہ کون ہے تو کیوں آیا ہے، واپس جا۔ وہ شخص کچھ دنوں کے بعد پھر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کون؟ تو اس نے انہی بزرگ کا نام بتایا، مطلب اپنے پیر کا نام لیا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اب آجا، اب تصور مکمل ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ تصور میں اس قدر محو اور مدہوش ہو جاؤ کہ اپنا کچھ ہوش نہ رہے، اپنے اندر صرف مرشد ہی نظر آنے لگے، تب تصور مکمل ہے۔ مرید کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اصول طریقت میں مرشد کی توجہ اور اس کا فیض و کرم حاصل کرنے کے لیے مرشد کے چہرے کا تصور کرنا شرط ہے، اور جس کا جتنا گہرا اور مضبوط تصور ہوگا اس کا اپنے مرشد سے روحانی رشتہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، یعنی تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ تو جب مرید مرشد کو یاد کرے گا تو مرشد بھی مرید کو یاد رکھے گا۔ حضرت قبلہ و کعبہ شاہ محمد بشیر میاں حضور علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور یہ چہرہ اسی چہرے سے ملتا چلا آ رہا ہے۔ اور فرمایا پیر کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے، اللہ اکبر۔ آپ کے ان اقوال سے واضح ہے کہ مرشد کے چہرے کو دیکھنا، تصور کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرشد کا تصور مرید کے لیے کتنا ضروری اور لازمی ہے۔ مرید کو اگر اپنے پیر سے فیض و فائدہ حاصل کرنا ہے تو ہر وقت اس کے دھیان، خیال و تصور میں کھویا رہے۔ حضرت قبلہ شاہ مولانا شرافت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد پاک ہے کہ مرید کو چاہیے تن من دھن سے اپنے پیر پر قربان رہے، اور جس کو جو کچھ ملتا ہے پیر کے وسیلے کے ذریعے سے ہی ملتا ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ تصور مرشد روحانی تعلق کا نام ہے، اور روحانی رشتہ مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی، اور مرشد کی توجہ، فیض و کرم حاصل کرنے کے لیے تصور بے حد ضروری ہے۔ مرید کو ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے مرشد کے ذکر و فکر، تصور میں کھویا رہنا چاہیے، اور اپنے مرشد کے علاوہ کسی سے کچھ طلب نہیں کرنا چاہیے۔